دنیا کی ساری آبادی میں سے غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ شاید ہی کوئی انسان اس سے بچا ہو۔ بچنا تو بات کی بات ہے، آج کے اس دور کے اندر تو یہ سب سے زیادہ دلچسپ موضوع ہوتا ہے۔ محفلیں گرمائی جاتی ہیں تو غیبت سے، دسترخوان سجتے ہیں تو غیبت سے، سٹاف روم کی محفلیں جچتی ہیں تو غیبت سے، پلازے، دکانیں، مارکیٹیں، بازار، دکان، سب میں پسندیدہ موضوع غیبت آج کی دنیا کا بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ کے گروپوں پہ، انٹرنیٹ کی ویب سائٹس پہ اور یوٹیوب کے چینلز پہ جس قدر زیادہ آپ زبان دراز ہیں، دوسرے مقد فکر پہ، علماء پہ، دوسرے لوگوں پہ آپ کی زبان جتنی زیادہ کینچی کی طرح چلتی جائے گی، بسا اوقات اتنی زیادہ آپ کو لائکنگ اور آپ کو دیکھنے والے اور تماشائیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ غیبت کتنا بڑا جرم ہے، اور اس سے جان چھڑانے کے لیے ایک آسان بہانہ یہ ہے کہ ہم نے غیبت کا مفہوم ہی بدل دیا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہمیں بدلنا پڑے، ہم نے غیبت کا مفہوم ہی بدل دیا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو غیبت کا تصور ہے وہ بدل کے رکھ دیا۔ یاد رکھیے، غیبت کی تعریف کسی عالم نے نہیں، کسی مفسر نے نہیں، کسی فلسفی نے نہیں، خود اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کر دی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کا مفہوم اپنی مرضی کے مطابق بدلنا چاہتے ہیں تو اس کا یقینی مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ کے پیارے نبی کی ڈیفینیشن سے اتفاق نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، اے میری صحابہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کی حقیقت کیا ہے؟ ماں کے اندر یہ سارے مفاہیم پائے جاتے ہیں۔ وہ تو صحابہ کرام تھے، زبان دان تھے، عربی زبان کی نزاکتوں اور اس کی لطافتوں اور اس کی باریکیوں سے خوب آگاہ تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی دوربین نگاہوں سے جو اللہ نے آپ کو دی تھی اور دل کی روشنی سے اور نور نبوت سے یہ محسوس کر لیا ہوگا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو غیبت کے عادی ہوں گے، شغلی ان کے خمیر میں ہوگی، لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرنا ان کی نیچر اور ان کی جبلت اور فطرت ثانیہ بن چکی ہوگی، اور وہ آ کے کہیں غیبت کے مفہوم کو ہی نہ بدل دیں، عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق نہ بن جائیں۔ تو آپ نے اپنے صحابہ سے دو ٹوک کہا، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ ادب دیکھیے صحابہ کا، ادب دیکھیے صحابہ کا، ادب نبوی، محفل نبوی میں بیٹھنے کا ادب، عربی زبان کا لفظ ہے، سارے اس سے آگاہ ہوں گے نا۔ یہ ادب سکھایا کہ یہ نہیں ہے کہ تم عرب ماحول میں پلے ہو، تمہاری ماں بھی عربی بولتی ہے، تمہارا باپ بھی عربی بولتا ہے، تمہارے گھر میں بھی عربی زبان چلتی ہے۔ کہیں صحابہ نے سوچا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غیبت کا وہ مفہوم بیان کر دیں جو اپنی ماں سے سنا ہے، اپنے باپ سے سنا ہے، اپنے ماحول سے سنا ہے، اپنے کلچر سے سمجھا ہے، ادب کی شاعری سے سمجھا ہے، لٹریچر سے سمجھا ہے، جاہلیت کے دور سے متواتر چلا آ رہا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا تھا۔ صحابہ نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ پھر آپ نے فرمایا، اور اسے ذرا زیادہ توجہ سے سنیے گا، جامع، کمپریہنسو، دو ٹوک، کلیئر اور واضح تعریف ہے۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، ذکرک اخاک بما یکرہ، ذکرک تم تذکرہ کرو، اخا کا
اپنے بھائی کا یعنی اپنے مسلمان بھائی کا بیما ایسے انداز میں یکرہ جو انداز اسے پسند نہیں ہے. اپنے کسی مسلمان بھائی کا ایسے انداز میں تذکرہ کرنا جو اس کو پسند نہیں، یہ غیبت ہے. صحابہ کرام کے ذہن میں وہی اشکال آیا جو ہمارے ذہنوں میں بھی آیا ہوگا اور اس وقت بھی آ رہا ہوگا. ارائیت ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایک بات کی وضاحت تو فرما دیجئے. میں اپنے بھائی کی وہ عادتیں بیان کروں، وہ خامیاں بیان کروں، وہ کمزوریاں بیان کروں، وہ کوتاہیاں بیان کروں، اس کی شخصیت میں چھپے ہوئے وہ گیپ بیان کروں اور اس کی ذات کے اندر چھپے ہوئے وہ عیوب اور نقائص بیان کروں جو واقعتاً اس میں موجود ہیں، حقیقت پہ مبنی ہیں. وہ چوریاں کرتا ہے اور میں اس کی عدم موجودگی میں کہوں وہ تو چور ہے. وہ کرپشن کرتا ہے اور میں اس کی عدم موجودگی میں کہوں وہ تو کرپٹ ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے اور میں اس کی عدم موجودگی میں کہوں وہ جھوٹا ہے. وہ شراب پیتا ہے، میں اس کی عدم موجودگی میں کہوں وہ شرابی ہے. وہ سود کھاتا ہے، میں اس کی عدم موجودگی میں کہوں وہ سود کھانے والا ہے. اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہو تو کیا خیال ہے؟ ارائیت ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں اور میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر بھی غیبت ہے. فرمایا ان کان فی اخیک ما اقول فقد اغتبتہ، اگر جو تم کہہ رہے ہو واقعتاً تمہارے بھائی میں موجود ہے فقد اغتبتہ تو یقیناً یہی غیبت ہے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اگر جو تم کہہ رہے ہو اس میں موجود ہی نہیں، وہ سچا ہے اور تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ سود نہیں کھاتا، تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو وہ سود کھاتا ہے، وہ اچھا انسان ہے، تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو برا آدمی ہے، فقد بہتہ، آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا تو یقیناً یہ اس پر بہتان ہے.